الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأما التي تصيبه عند الموت فإنه يموت ذليلا والثانية يموت جوعا والثالثة يموت عطشان ولو سقي بحار الدنيا ما ربي من عطشه۔ اور بے نمازی کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ وہ ذلت کی موت مرتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ بھوکا مرتا ہے، شدت کی بھوک ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر اس کو بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے، پیاس کی شدت میں اس کی موت آتی ہے۔ آگے مثال دی گئی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اس کو پلایا جائے تو اس کی پیاس نہیں ختم ہوگی۔ تو یہ بے نمازی کو موت کے وقت جب اس کی موت کا آغاز ہوتا ہے تو تین طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ ایک ذلت کی موت مرتا ہے۔ ذلت کی موت سے مراد یہ ہے کہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم حادثات میں دیکھتے ہیں، حادثات میں بہت بری طرح لوگ مرتے ہیں، ایسی موت سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہر وقت خیر کی موت، شہادت کی موت طلب کرنی چاہیے۔ مطلب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے جنازہ نہ ملے، کفن قبر نہ ملے، مسلمانوں کی طرف سے دعائے مغفرت نہ ملے، تو یہ ذلت کی موت ہے۔ خدا نخواستہ اچانک کی موت بھی ذلت کی موت ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور بندے کی موت آ جاتی ہے، تو اس کے بعد تو بس موقع ختم ہو جاتا ہے نیک اعمال کا۔ اذا مات العبد انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے صدقہ جاریہ والے وہ بعد میں بھی جاری رہتے ہیں، لیکن بہرحال نماز کی بات چل رہی تھی تو فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے سمندروں کا پانی، دنیا کے سارے کھانے، ہر قسم کے کھانے اور فروٹ اس بے نمازی کو دیے جائیں، اس کی بھوک بھی نہیں ختم ہوگی اور اس پانی سے اس کی پیاس بھی نہیں ختم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب ناشکرے لوگ ہیں، ناقدرے لوگ ہیں، مغفرت کے ایک تو اس کی رحمت جو ہے بخشش کا، مغفرت کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کتنے زیادہ احکامات بھیجے ہوئے ہیں، کتنی زیادہ سہولتیں بھیجی ہوئی ہیں نیک اعمال کی۔ مثال کے طور پر لیلۃ القدر ہے، اب لیلۃ القدر پچھلی امتوں میں نہیں تھی۔ پھر یہ بات ہے کہ اعمال تھوڑے ہیں، اس پر اجر و ثواب اخلاص کی وجہ سے زیادہ ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز باجماعت وقت کے ساتھ پڑھتا ہے، سنتوں کا خیال رکھتا ہے، واجبات مستحبات کا جماعت کا خیال رکھتا ہے، وقت کا خیال رکھتا ہے، طہارت کا لباس کا خیال رکھتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ نماز اس نمازی کو دعا دیتی ہوئی اللہ کے دربار میں جاتی ہے، حافظک اللہ کما حفظتنی، کہ اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ تو دوسرے نمبر پر یہ بتایا کہ اگر وہ ایک نماز، یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے بندہ اچھے طریقے سے روزمرہ دن میں، تو نمازیں 5 پڑھتا ہے، 50 نمازوں کے برابر اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے دروازے تو بہت زیادہ رکھے ہوئے، بہت زیادہ وسعت رکھی ہوئی ہے، اپنی طرف اپنی عطا بہت زیادہ رکھی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ تو اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے، ان کی توبہ کا، ان کی گناہوں کی مغفرت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جمعہ ہے، تہجد کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، صدقہ خیرات ہے، عید ہے، 2 عیدیں، رمضان المبارک کے روزوں کا متعلق آتا ہے اگر کوئی بندہ روزے میں گناہوں سے بچتا ہے، اپنے نفس کو بری خواہشات سے، برے بول سے، برے سوچنے سے بچا کر رکھتا ہے روزے کے دوران، تو روزہ تو وہ 1 مہینہ رکھے گا لیکن اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو عطا بہت زیادہ ہے، یہ چیزیں پچھلی امتوں کو نہیں ملی، پہلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں ملی کہ اعمال تھوڑا ہو اس پر اجر و ثواب زیادہ ہو۔ 6 مہینے کے روزے ہوا کرتے تھے ان کے، اور زندگیاں بھی بہت لمبی ہوتی تھی ان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 1000 سال عمر تھی، آپ اندازہ لگائیے، اکتا جاتا ہے بندہ، تنگ آ جاتا ہے۔ تو
اس کی عمر بھی مختصر ہے، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور توسط سے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ یہ ہے، بڑی خصوصیت کی چیز ہے کہ ہمیں اعمال تھوڑے کرنے کا کہا ہے، لیکن اخلاص کی وجہ سے اس پر اجر بہت زیادہ دیا ہے۔ یہ پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، ہم نہ قدرے ہیں نہ شکرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حضور میں جھکنے کی اور نماز پنجگانہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں لاپرواہی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نمازی بنائے، بے ہدایتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔